السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہم لوگ اس دنیا کے سب سے افضل ایام عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی قدر و منزلت اور فضیلت والے دن ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ عشر ذی الحجہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لیکن راتوں میں افضل رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس لیے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر یا شب قدر پڑتا ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عشر ذی الحجہ میں 2 دن ایسے ہیں جو بہت ہی اہم دن ہیں، دنیا کے ایام میں سب سے بہتر و افضل دن ہے، وہ یوم عرفہ اور یوم النحر کا دن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے ایام، اطاعت و فرمانبرداری کے مواسم ہمیں عطا کرتا ہے، تاکہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت بخشی ہے، بعض اشخاص کو بعض اشخاص پر یہ اس کی حکمت ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، آج کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی ہم لوگ عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے خوشنودی اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے اس مختصر درس میں باذن اللہ العزیز میں عشر ذی الحجہ کے فضائل کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے کتاب و سنت کے
بہت سارے نصوص اور دلائل موجود ہیں اور بہت سارے زاویے سے ان 10 دنوں کے تعلق سے گفتگو کی جا سکتی ہے. چونکہ درس مختصر ہے تو میں انشاءاللہ العزیز 6 نقاط اور 6 پوائنٹس پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جن سے ان 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ رب العالمین کھائے ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز بھی عظیم ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے ان کی عظمت کو بتانے کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر ابتدائی 2 آیتوں میں صبح، فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی. امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ابن عباس کی رائے یہ ہے، جو حبر الامہ ہے، صحابی رسول ہیں، کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اور یہی قول بڑے بڑے مفسرین مجاہد، قتادہ، ضحاک، سدی اور کلبی رحمہم اللہ کا ہے. یہ تمام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. میرے بھائیو اور عزیزو، اس سے عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ رب العالمین کھائے یقیناً اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کی بڑائی میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی. دوسرا پوائنٹ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. یہ جو عشر ذی الحجہ یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اختتام کے ساتھ ساتھ جو حج کے 3 حج کے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان معلوم اور ان مشہور مہینوں کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک عالم دین ہے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے، اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. تو اس سے بھی عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ اشہر معلومات جو حج کے مہینے ہیں، یہ جو حج کے ایام ہیں، ان میں یہ عشر ذی الحجہ بھی آ جاتا ہے، اور عشر ذی الحجہ کے اختتام کے ساتھ ساتھ اشہر حج کا بھی اختتام اور انتہا ہو جاتا ہے. عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے تیسری بات اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں
اپنے ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، حمد و ثنا ایک مومن اور مسلمان ہمیشہ کرتا ہے، ہر لمحہ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مومنین اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یعنی یہ مومن اور مسلمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشر ذو الحجہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو ان ایام معلومات سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، عشر ذو الحجہ ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان ایام میں خصوصی طور پہ ہمیں اللہ رب العالمین کی تکبیر، تحمید، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو ہمیں کیا بلند کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں تکبیر کہنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ عشر ذی الحجہ کے تعلق سے چوتھی بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا اچھا کام اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی مہینوں میں یا سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ یا عشر ذی الحجہ کے اندر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ اور صدقات ہے، چاہے وہ حج ہے، یہ اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب اعمال ہیں، اور یہ فضیلت دیگر دوسرے مہینوں کے ایام کو حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث اس طرح کی ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں یہ 200 دنوں سے زیادہ محبوب ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، 2 ایام میں اگر جہاد کیا جائے تو وہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں مگر وہ شخص جو اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وہ نکلتا ہے اور پھر وہ اپنی جان اور مال کو بھی لٹا دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی بات الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ عشر ذی الحجہ میں جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں ان کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جن کی مشہور و معروف کتاب فتح الباری ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا سبب بتایا ہے اور لکھا ہے کہ والذی یظہر ان السبب فی امتداد عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقۃ والحج ولا يتأتى ذلك فی غیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان ایام کو جو یہ شرف حاصل ہے یا یہ امتیاز حاصل ہے، اس کا سبب یہ ظاہر اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں تمام امہات العبادات کیا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اہم عبادات
وہ نماز ہے، روزے ہیں، صدقہ اور اسی طرح سے حج، یہ ساری کی ساری عبادتیں ان عشرے ذی الحجہ کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے ان ایام کی اہمیت و فضیلت اتنی زیادہ ہے میرے بھائی اور عزیزو، سبحان اللہ۔ تو عشرے ذی الحجہ کے تعلق سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عشرے ذی الحجہ کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ پانچویں چیز اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس عشرے ذی الحجہ میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین نے دین اسلام، جو اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا دین ہے، جس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پیارا دین اسلام ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو کسی بھی شخص سے قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ قیامت کے دن کیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سارے انبیاء کا دین اسلام تھا، اور سارے انبیاء نے توحید کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے روکا ہے۔ تو وہ دین یوم عرفہ کے دن مکمل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن عرفہ کے مقام پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کو نازل فرما کر اس دین کو مکمل کر دیا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے بحثیت دین کو دین اسلام سے ہم کیا راضی ہو گئے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، کہ اے امیر المؤمنین، ایک آیت تمہاری کتاب کے اندر، یعنی قرآن مجید کے اندر، جس کو تم پڑھتے ہو یا آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم عید کا دن بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ آیت کیا ہے، تو یہودی جواب دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ ہے۔ پھر عمر ابن خطاب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں وہ دن معلوم ہے اور وہ جگہ بھی معلوم ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام میں پر کھڑے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور عزیزو، یوم عرفہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، اسی طرح سے ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، وہ دن کیا ہے؟ یوم عرفہ کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ یوم عرفہ عشر ذی الحجہ کے ایام میں سے ایک دن ہے، جس سے عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد آخری بات اور آخری نقطہ اور آخری پوائنٹ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 6 نقطے میں ذکر کروں گا عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے۔ آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، عشر ذی الحجہ میں ایک دن ایسا ہے جس کو عشر ذی الحجہ میں ایک دن ایسا جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں، اور وہ قربانی کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس دن سنت ابراہیمی کو پوری کی پوری دنیا میں مسلمان جو ہے بہت ہی جوش و خروش اور جذبہ ایثار اور قربانی سے کیا مناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں میڈا یا قربانی دے کر یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے محبوب سے محبوب شے کو قربان کرنا پڑے تو پھر بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اسی دن یہ عمل کو انجام دیا جاتا ہے، جس دن ہم 2 باپ بیٹے جو اللہ کی مطیع فرمانبردار تھے، امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عمل کو، اس ادا کو، اس سنت کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو عشر ذی الحجہ میں یہ دن آتا ہے یوم النحر کا دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن کیا ہے؟ قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دن کے بعد والا جو دوسرا دن جس کو حدیث میں یوم القر کہا گیا ہے، جس دن منا میں لوگ حجاج کیا ہے آرام فرماتے ہیں، وہ دن ہے۔ پہلا کون ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن۔ اس کے بعد جو دوسرا دن ہے اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر ایام، دنوں میں سب سے بہتر دن قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد والا جو دن 11ویں ذی الحجہ کا ہے وہ دن ہے۔ اور میرے بھائی اور عزیزو، اس سے جو ہے عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس مختصر درس میں خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی اور عزیزو، معزز سامعین کرام، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی بہتر اور سنہری موقع عطا کیا ہے کہ ہم ان دنوں سے زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کرے، تکبیر کرے، صدقات و خیرات کرے، لوگوں کی خبرگیری کرے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرے، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں نیک عمل، توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ فضیلت والے ایام ہم پر سایہ فگن ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح سے ہم سے رخصت ہو جائے تو میرے بھائی اور عزیزو ہم خائب و خاسر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی فضیلت و اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی خوشنودی اور رضا کے کاموں کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔